چلیں آپ کے سارے دلائل مان لیے کہ جی جذبات بھی آ جاتے ہیں، انسان بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں اس میں سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن جو بےہودہ اور واہیات قسم کے الفاظ ہیں، انتہائی غیر علمی، جن کو نان پارلیمنٹری الفاظ کہا جاتا ہے، پھکی، ٹنی، لاشیں ٹانگ دو، اور ابھی ایک لیٹسٹ بات آئی ہے اس پہ تو لوگ بہت آگ بگلوں میں، ابھی ان کے علماء کے خطرے چیک کرو. اور اس کے بعد جناب یہ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے اس میں بھی شاید میرا خیال ہے کوئی بات کی ہے، شڈول یار یہ لگتا نہیں کہ یہ انجینئر ہے، یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. ہاں واہ واہ واہ، علمی تو بات ہے. جی جی بالکل بالکل. یہ دیکھیں اس سے ایک ملتا جلتا اعتراض قرآن پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. کافر کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب لگتی ہی نہیں ہے اتنے پڑھے لکھے کی کہ اس میں تو مکھی اور مچھر کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کا سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے آر اور شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مکھی کی مثال دے یا مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانی ہے. کافر یہی کہتے تھے کہ اللہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کہتا ہے، کہیں کہتا ہے عنکبوت کے مکڑی کا جالا ہے کافروں کا ایمان، کہیں پہ کہتا ہے ان کے بت اور ان کے ماننے والے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یار اللہ اتنا بڑا ہے اور مکھی مکڑی اس طرح کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمیں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ہم کسی کو بات سمجھائیں. میرے بھائی میرے آڈینس صرف انجینئر ڈاکٹرز نہیں ہیں، مجھے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری کی ویریفیکیشن آپ لوگوں سے نہیں چاہیے. میں آنرز کے ساتھ ٹاپرز میں سے شامل، یعنی میں اپنی یونیورسٹیز کے ٹاپرز میں سے ہوں الحمدللہ. میں نے آنرز کے ساتھ ڈگری کیا. آنرز اس کی ہوتی ہے جس کی پورے 5 سال کے اندر کوئی سپلین آئی ہو اور اس کی 80% سے ابو پرسنٹیج رہی ہو تھرو آؤٹ، اس کو آنرز کی ڈگری ملتی ہے. اور میں ٹاپ 10 پوزیشن ہولڈر میں تھا الحمدللہ. تو میرے بھائی مجھے اس کی لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی ڈگری کسی سرٹیفائی کروں. جس طرح اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی نا مکھی اور مچھر کی مثال دیتے ہوئے، ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک پڑھا لکھا بندہ بعض اوقات کچھ چیزیں پنجابی میں ہی سمجھانی پڑ جاتی ہیں. مثلا آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ دل بے ایمان تے اجدا ٹیر، یعنی کسی کا دل بے ایمانی پہ اترا ہو وہ جھوٹے ایکسکیوزز گھڑے گا. اب یہ پنجابی میں ہی محاورہ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے، یعنی آٹا گوندتے ہوئے آپ کو ہلنا تو پڑے گا. تو جب آپ مسئلہ یزید ڈسکس کریں گے تو حضرت معاویہ تو ڈسکس ہوں گے، وہ مجبوری ہو جائے گی ہماری کہ ہم وہ ڈسکس کریں، تو وہ ہلنا مجبوری ہو جائے گا. تو وہ الفاظ کے چناؤ. باقی یہ جو ٹنی ہے، یہ ٹنی کا لفظ میں نے ایک ٹرم پھکی سے ہی شروع کرتا ہوں. پھکی کون سا ورگر لفظ ہے یار؟ آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ گولڈے کی پھکی مشہور ہے. پھکی کوئی ولگر لفظ نہیں ہے. پھکی پنجابی میں یعنی جب کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو چورن یا اس طرح کی جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ ایک چٹکی لیتے ہیں، اس کو پھکی کہا جاتا ہے. تو میں نے اس کو الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے، پنجابی میں نے اس کی ٹرانسلیشن میری ذرا آپ کو پتا ہے، میرے ساتھی بھی جانتے ہیں میری انتہائی جولی طبیعت ہے، یعنی میرا جو سینس آف ہیومر ہے بہت زیادہ ہے، اسی لیے میری زبان اتنی لمبی ہے کہ سینس آف ہیومر کی وجہ سے. یعنی میں کسی اگر وہ اس فیلڈ میں ہوتا تو بہت آگے جاتا. تو اس وجہ سے میں جو ہوں نا وہ الفاظ استعمال. پھکی بالکل مہذب لفظ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو بات کرتے ہیں اس کو ہماری بات سے تکلیف ہو جاتی ہے. جب آپ کوئی ایسی چیز کھائیں کہ آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو آپ پھر پھکی لیتے ہیں کہ تاکہ وہ ہضم ہو جائے. اب چیز کھائی ہوئی آپ الٹی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یار کھانا تو تھا. اس طرح میں نے علمی دلیل تو دینی تھی، وہ میں نے دے دی، آپ کو بھی ہضم کرنی پڑے گی. آپ نے لے بھی لیا لیکن دل نہیں مانا کہ یار بات تو قرآن حدیث کی ہے، میں انکار بھی نہیں کر سکتا، مانوں کیسے، میرے بزرگ ہیں. پھر تھوڑا سا چورن اور پھکی بھی دے دیتا ہوں کہ باندھے رکھو تاکہ تم تھوڑا ڈکار آئے گا پھر ہضم ہو جائے گا. اور وہ الزامی جواب ہوتا ہے. کسی نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار چشتی رسول اللہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو اشرفی رسول اللہ کو تم نے غلط کہا تھا. ایک دوسرے کے حوالے ان کو دیتے ہیں. ٹنی لفظ جو ہے، ٹن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو بندہ نشے کی حالت میں ہو. ہم پنجابی میں سے کہتے ہیں ٹن ہو گیا. تو میں اس کی پوری ایکسپلینیشن کرتا ہوں. سنی وہ ہے جو کتاب و سنت کو مان کے چلتا ہے، اور ٹنی وہ ہے جو سنا کے سن ہو جاتا ہے، جس کا دماغ سن ہو جائے بغیر دلائل کے، گویا کہ وہ ٹن ہوا ہے. وہ تو قرآن پاک میں اللہ میں سود کھانے والے گویا ایسے ہیں کہ جن کو یعنی کسی نے یعنی کسی جن نے مس کر کے ان کو جو ہے نا وہ پاگل کر دیا ہو. اس قسم کی مثالیں تو قرآن پاک میں بھی آتی ہیں سمجھانے کے لیے. تو ہم اگر ان کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب گویا کہ بالکل نشے کی حالت میں ہے اور مطلب ٹن ہو گئے ہوئے ہیں اور علمی طور پہ ٹن کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ کوئی فزیکلی ہوا ہے. تو یہ ٹرمز تو ڈیوائز کی ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے پتہ کیا لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو ان کی حوالے دوں گا. انہوں نے
شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا. لیلہ نجد انہوں نے کہا محمد بن الوہاب صاحب کو کہ اس نے کتاب التوحید لکھی تھی, اس سے متاثر ہوا اسماعیل دہلوی. اس کے تو سارے بزرگ صوفی تھے. وہ شہید لیلہ نجد تھا. وہ کہتے ہیں میں اس کو شہید نہیں مانتا, یہ نجد. تو یہ اس قسم کے الفاظ, دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یہ شعر لکھا ہے انہوں نے. احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کا, دیو کہتے ہیں جن کو, دیوبندیوں کا کہ جن ہے شیطان, یعنی دیو بند کہتے ہیں گروہ کو, وہ کہتے ہیں یہ شیطانی گروہ ہے. اچھا دیوبندیوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں نہیں, دیوبند کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو بھی قید کر لیتے ہیں. وہ اس کی وہ تعبیر کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے بارے میں المحنہ المفند میں لکھا ہے احمد بریلوی اس کے فالوور شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے فرقہ وہابیہ شیطانیہ, وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان کے پیروکار ہیں. اس سارے الفاظ تو یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا دوسرے وہ آپ نے ایک دو اور لفظ بولے, ٹنی کے بعد کون سا تھا, لاشیں ٹانگ دو. لاشیں ٹانگ. ایک منٹ لاشیں. خادم حسین رضوی صاحب نے یہ بات کی ہے, رضوی, میں وہ صحیح پروننسیشن کروں. انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ستن سے جدا. اور ان کی لاشیں, قرآن میں آیا ہے کہ جو فساد فی الارض کرے یہ اس قابل ہے ان کو سولی دی جائے, ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں. یہ قتل مرتد کی سزا بخاری مسلم میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں تک کٹوائے ہیں مرتدین کے, جنہوں نے حضور کے چرواہے کے ساتھ اس طرح کیا تھا. یہ ہم باتیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ گستاخ رسول کا یہ انجام ہونا چاہیے. تو چونکہ ہم آپ کے بزرگوں کی یہ گستاخیاں ثابت کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی ہیں, کتابیں بھی بدلی نہیں ہیں, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جب آپ نے گستاخیوں کو مان لیا ہے تو اب آپ اپنی ڈاکٹرائن میں ان کی لاشیں نکال کے ٹانگو. ویسے نکلیں گے نہیں, لاشیں نکلیں نہیں, ہڈیاں بھی نہیں نکلنی اللہ ماشاء اللہ, وہ تو اللہ کو پتا ہے. تو ہم ان کی ڈاکٹرائن میں ان کو بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کی لاشیں کتوں کے آگے ڈالنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی کتے ہیں نجدی. وہ کہتے ہیں یہ خارجی ہیں اور خارجی دوزخ کے کتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں خارجی. دیوبندیوں نے المحنہ المفند میں اہل حدیث کو خارجی لکھا ہے. جب آپ کسی کو خارجی کہہ رہے ہیں تو دوزخ کا کتا کہہ رہے ہیں. چلے میں کسی کو دنیا کا کتا کہتا ہوں اور اس کے بدلے میں کسی کو دوزخ کا کتا کہا جائے, اس میں سے کون سی سخت گالی ہے؟ دوزخ کا کتا. تو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو دوزخ کا کتا کہتے ہیں, خارجی کہتے ہیں یہ خارجی ہیں, خارجی دوزخ کے کتے ہیں. صحیح حدیث ہے, دوزخ کے کتے ہیں خوارج. تو جب آپ خارجی دوزخ کے کتے تو خود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں علماء سو کو کتا کہا گیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175-176 میں نہیں آیا بلعام بن باورا کے بارے میں؟ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے. یہودی عالم تھا, اللہ تعالیٰ ہے وہ دنیا کا کتا بن گیا. اب اس کی حالت یہ ہے کہ زبان ہانپتا رہتا ہے, چاہے کوئی چیز ملے تب بھی ہانپے, نہ ملے تب. علماء سو, علماء کرائم, مجرم علماء کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کی ہے. تو یہ اس طرح کی جو مثالیں بیان, میں اس کے باوجود کہتا ہوں اگر کسی کو برا لگتا ہے تو یہ میرا خیال ہے, میں غامدی صاحب والی بات کروں گا, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنا لیں. لیکن میں الحمدللہ علمی گرفت میرے پہ کوئی نہیں کر سکتا, جذباتی آپ جتنی مرضی کریں. ختنے والا مسئلہ یہ واقعی اتنا سخت لفظ ہے, میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ لفظ نہیں بولا تھا. حالانکہ ختنے مسلمانوں کی نشانی ہے, کوئی برا لفظ نہیں ہے. ختنے تو فطرت میں سے. میں نے کیا کہا تھا کہ ایسے علماء کے ختنے چیک کرنے چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیان کردہ احادیث کو آگے بیان نہ کیا جائے. میں ذرا اس تصویر کا ایک رخ بتاتا ہوں. قرآن تو خطرے سے بڑی بات کرتا ہے. قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 159-160 میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہدایت کی ان چیزوں میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں اور روشن دلائل, من بعد ما بیناہ للناس, جبکہ ہم نے لوگوں سے وہ بیان کی تھی. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں. خطرے چیک کرنا تو بڑا چھوٹا مسئلہ ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ لعنتی ہیں. لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کریں, وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں, وہ بینوا اور بیان کر دیں, یعنی وہ چھپائی ہوئی باتیں لوگوں کو بیان کر دیں, تب ان کی توبہ قبول ہوگی. فاولئک اتوب علیہم, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمہ ہے. وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2649, سنن ابی داؤد میں 3658, سنن ابن ماجہ میں 261, مشکات میں 223. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اور اس نے لوگوں سے چھپا لی, قیامت دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا تو وہ یہ بیان نہیں کرنا چاہیے, وہ بریلوی کہتے ہیں رفع دین کی حدیثیں بیان نہ کرو, انما انا
بشر مثلکم بیان نہ کرو. اہل حدیث کہتے ہیں آل امیہ کی بدماشیاں بخاری مسلم سے بیان نہ کرو. سارے ایک ہی وہ کتمان حق والے پہ تو اللہ نے لعنت کی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ آگ کی لگام ہوگی ان کے منہ پہ. میں نے تو بڑی چھوٹی بات کی تھی کہ ایسے لوگوں کے ختنے چیک کیے جائیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں. مسلمان تو ایسی بات ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ رسول کی بات لوگوں سے بیان نہ کی جائے, الا یہ کہ جو چیزیں خود نبی علیہ السلام نے منع کی. حذیفہ ابن یمان کو نام بتائے منافقین کے, وہ لوگوں کے سامنے آج بھی نہیں ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ ماتے ہیں ہم کھول کے بیان کر رہے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریشن گوئیاں کی ہیں, آپ کہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ہم ختنے چیک کریں گے کہ مسلمان کو ایسی بات نہیں کرے گا. یہ بڑا نارمل جملہ ہے اور یہ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں. یہ ختنے کا لفظ میرے ذہن میں کیوں آ گیا؟ ویسے کبھی نہیں آیا تھا اس طریقے سے, کیوں آ گیا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں کئی ایک دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. مسجدوں میں کتنے عرصے سے مفتی تھے, بعد میں ختنے چیک کیے, ان کے ختنے نہیں ہوئے, اور انڈیا کے ایجنٹ تھے. تو ختنے تو ابھی جب فوجی ایجنسیز کے لوگ بھی پکڑتے ہیں نا مولویوں کو, وہ ان کے ختنے ہی چیک کرتے ہیں. تو فوج کو بھی کہ ختنے نہ چیک کیا کرو, یہ گستاخی ہے علماء کرام کی. وہ علماء کرام ہوتے ہی نہیں, علماء کرائم ہوتی ہیں. ہندو جو ہے وہ عالم دین بن کے ہماری مسجدوں میں, کینٹ ایریا کی مسجدوں میں کئی سال سے جمعے پڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. کل کو پکڑے گئے, ان کے خطرے نہیں ہوئے تو پتہ چلے وہ راہ کے ایجنٹ ہے, کسی کے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں پیچھے. تو اس پورے سینیریو میں اگر انجینئر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے ختنے چیک کرو گے, علماء یہ واقعی کہیں راہ کے ایجنٹ نہ ہو جو مسلمان بن کے لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں, تو یہ کوئی جملہ کوئی ایسا نہیں ہے, کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. اگر پھر بھی برا لگا پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں. باقی یہ کہنا کہ جو بعض کا فیمیلز دیکھ رہی ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, اب میرا تو وہ ہومو سیکچولیٹی اور اورل سیکس اور اس طریقے سے وائف کا دودھ پینا, ان ٹاپکس کے اوپر جو میرے کلپس ہیں, اب ایک کوئی ینگ لڑکی دیکھ لیتی ہے, کہتی ہے انجینئر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے, تو انہوں کیا کہنے گا, تو ویک کلپ, جس کے لیے جو کلپ ہے وہ دیکھے. آپ بھی اگر کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں تو جس کا وہ مسئلہ ہے اس کو سجیسٹ کریں, ٹھیک ہے نا. مطلب چھٹو ماجے جاندے کٹے ہیٹھو, اب انہیں بھی بھاو رہا ہے پنجابی دا, کیا کریے, یہ سب گزارا نہیں کہ آپ کو جو بات سمجھا رہے ہیں وہ بات سمجھے. یہ آپ کو بھینس کے نیچے چھوڑ رہے ہیں, آپ جناب کٹے کے نیچے دودھ تو آپ کو بھینس کے نیچے سے ملے گا. اچھا, آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کی بات میں, آپ کی اجازت سے, کہ میں نے کچھ دیکھا کہ جو اناف کا اور اہل حدیثوں کی جس وقت اس قسم کی ہوئی ہے نا کچھ یعنی ولگر قسم کی سٹیٹمنٹ جب ایک دوسرے کی دی ہے نا انہوں نے, مثلا ایک میرا خیال ہے مولانا اوکاڑوی صاحب تھے اور اہل حدیث کی طرف سے جو تھے پتہ نہیں کوئی عالم تھے, جنہوں نے ایک دوسرے کی ولگر سٹیٹمنٹس دی ہیں, یہ سیکچوئل قسم کی اور اس قسم کی. جی وہ بہت ہے شاہ جی, میری زبان نہ کھلاؤ. اس میں شروع میں انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے, انہوں نے شروع میں ٹیگ لگایا ہوا ہے, یہ انہوں نے نقل کی, انہوں نے لکھا جی خواتین اور بچے نہ دیکھیں, اب آگے اہل حدیثوں کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. انہوں نے لکھا جی یہ نہ دیکھیں اناف کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. وہ آپ ایسے کر لیے نہیں سرکار, نہیں میرا جو مسئلہ 155 سیکس کے اوپر ریکارڈ ہوا ملینز آف لوگوں تک پہنچا ہے. اس کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ یہ عورتیں اور مرد دونوں لیکچرز دیکھیں, لیکن کمبائنڈ نہ دیکھیں, انڈیویجول بیٹھ کے دیکھیں, ان سے ریلیٹڈ جو چیز صادق چلتا رہے نا اوپر. اور چلے شاہ جی یہ تو آگے پھر ہے نا, میں نے اس طرح کی جب باتیں ہی نہیں کی ہیں کہ مطلب جناب جو امامت کی شرائط فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اب میں بات نہیں کرنا چاہتا, تو وہ اللہ کے بندو میں تو اس طرح کی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو نارمل بات, ختنے کیا, ختنے عقیقہ, یہ ساری ٹرمز کیا ہم یوزلی مسلمانوں میں استعمال نہیں کرتے, کو میں نے کوئی گندی بات کر دی ہے, ولگر بات تو بالکل نہیں ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. میں اگلی بات بھی کر دوں گا کہ ان کے غیر ضروری بال بھی دیکھیں یہ صاف کرتے ہیں کہ نہیں, تو اسلام کی نشانی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن کے اندر ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ بال صاف کریں. اگر کئی لوگوں کے بالوں کے ادھر اتنے اتنے گچھے بنے ہوئے ہیں اور وہ علماء دین ہے, تو آپ سمجھ لیں وہ کہیں سکھ ہی نہ ہو, علماء دین بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو مطلب مسلمان کی تو نشانی ہے, یہی بات ہوگی یار.